الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. ولن ترضى نفی تاکید بلند ہے. ولن ترضى مؤنث کا صیغہ واحد رضی یرضى ہرگز راضی نہ ہوں گے. عن کا تجھ سے آپ سے. الیہود یہودی. ولن نصارى اور نہ نصارہ. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى اور یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتہم حتی یہاں تک کے یا جب تک کہ. تتبع اتبع یتبع اتباعا باب افتعال سے مطلب پیروی کرنا تابع ہونا. ملتہم ملت ملل اس کی جمع آتی ہے ان کے دین. حتی تتبع ملتہم جب تک کہ آپ تابع نہ ہو ان کے دین کا. قل آپ کہہ دیجئے ان ہدی اللہ جو راہ اللہ بتا دے. هو الہدا وہی سیدھی راہ ہے. قل ان ہدی اللہ هو الہدا کہہ دو کہ حقیقی ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ وَلَئِن اور اگر اتبعت آپ نے تابعداری کی اہواءہم ہوا کی جمع ہے ان کے خواہشات کی. بعد الذی بعد اس کے. جاءک من العلم بعد اس علم کے جو تمہارے پاس پہنچا. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر ما لک تو نہیں تیرا کوئی من اللہ اللہ کے ہاتھ سے من ولی حمایت کرنے والا ولا نصیر اور نہ مددگار. ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير اور تمہارے پاس جو علم آ گیا ہے اگر کہیں تم نے اس کے بعد بھی ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر لی تو تمہیں اللہ سے بچانے کے لیے نہ کوئی حمایتی ملے گا اور نہ کوئی مددگار ملے گا. یہاں کلیئر کٹ بات بتا دی کہ یہ یہود اور نصارہ جتنی بھی سازشیں اس وقت نبی آپ کے خلاف کر رہے ہیں جو پروپیگنڈے ان کے چل رہے ہیں جو آپ کا راستہ روکنے کی ان کی کوششیں ہو رہی ہیں تو ان کے ساتھ کسی بھی اس قسم کے معاہدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو دین کے متعلق ہو دین کے خلاف ہو. اس سے پہلے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ بھئی کچھ ہماری مانو کچھ ہم آپ کی مانیں گے تو اتحاد و اتفاق برقرار رہے گا قوم قبیلہ ایک رہے گا لہٰذا اپنی بات پر ضد میں مت آؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ بھی کا بھی یہ مطالبہ تھا اور وہ تو چلو کچھ لو کچھ دو کہہ رہے تھے. وہاں کلیئر کٹ بتا دیے کہ دین کے معاملے میں ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی کمپرومائز ہو جائے. جو اللہ کا حکم ہے جو قرآن ہے جو دین ہے اس میں ذرا بھی ادھر ادھر کرنے کا کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. شارع اللہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شریعت ہم تک پہنچا دی ہے. اس میں کسی انسان کو کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کوئی راستہ نہیں. اور یہ یہود اور نصارہ آپ جتنی بھی ان کی باتیں مانیں فرمان بردار بننے کی کوشش کریں لیکن یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مکمل دین کی اتباع نہ کریں. اور ان کا منصوبہ بھی یہی ہے. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ جو وحی آپ کے پاس آئی ہے اس کے باوجود بھی اگر ان کی کوئی بات آپ نے مان لی تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ نہ کوئی تمہارا اللہ سے بچانے کے لیے کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی حمایت کرنے والا ہوگا. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود موجود ہیں شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے وحی کا سلسلہ چل رہا ہے اس وقت اس طرح کی کسی بھی صورت کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. مکمل طور پر کہہ دیا کلیئر کٹ الفاظ میں کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا
تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد جب کہ شریعت مکمل ہو گئی، قرآن کی وحی مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں رہی، تو کیا ابھی کسی کو کے لیے کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کہ دین میں کوئی اس قسم کی کمپرومائز کرے کہ بھائی ہم مذہبی ہم آہنگی کے نام پر کچھ ہم ہندو مت سے لے لیں، کچھ یہودیت سے لے لیں، کچھ عیسائیت سے لے لیں، کچھ اسلام سے لے لیں، اور ان کو کوئی نام دین الہی یا دین اکبری یا دین شاہی یا دین ابراہیمی یا اس قسم کا کوئی ٹائٹل دے دیں، کوئی عنوان دے دیں، تو کیا اس کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اگر اس زمانے میں بھی کوئی اس طرح کی کوشش کرتا ہے تو اس کو اپنے دین کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہونے میں شک ہے۔ تو جس کو بھی دین کے بارے میں، قرآنی نصوص کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کے بارے میں اس قسم کا شک ہو تو ایسا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اگلی آیت میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، الذین وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے دی، الکتاب کتاب، یتلونہ حق تلاوتی وہ اس کو پڑھتے ہیں جو حق ہے اس کے پڑھنے کا، اولئک یؤمنون بہ وہی اس پر یقین لاتے ہیں، ومن یکفر بہ اور جو کوئی منکر ہوگا اس سے، فاولئک هم الخاسرون تو وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں، یہی لوگ پھر نقصان پانے والے ہیں۔ یہاں تک جو باتیں چل رہی تھی یہود و نصارہ کی اور خصوصاً بنی اسرائیل کے متعلق اتنی یہاں تک کی آیتیں چلی، تو اب ان بنی اسرائیل کی سازشیں، ان کی کرپشن، ان کی بدعنوانی، ان کے سرکشی، ان کی نافرمانی، یہ سارے واقعات، پھر ان کا جو انجام ہوا، جو بدلہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا، وہ سارا بیان ہونے کے بعد یہاں کچھ ان لوگوں کے بارے میں بھی ہے جو کہ ان اہل کتاب میں سے اپنی کتاب کو صحیح طور پر پڑھتے تھے۔ جو صحیح طور پر پڑھے گا اپنی کتاب کو تو وہ حق تک پہنچے گا، تو وہ ایمان لے آیا اس کے اوپر، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی، کیونکہ ان کی کتابوں میں واضح قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو آدمی پہچانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ تو جو صحیح العقیدہ تھے، اپنی کتاب پر ان کا یقین صحیح تھا اور اس کو پڑھتے بھی صحیح، اس کا حق ادا کرتے تھے، پڑھنے کا حق بھی ادا کرتے تھے، تو ظاہر ہے کہ جب حق ادا کر دیا تو یقینی طور پر نبی آیا تو اس کو ماننا پڑے گا، وہ مان گئے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہت بڑے عالم تھے یہود کے، اور بادشاہ نجاشی عیسائیوں کے بڑے آدمی تھے، تو یہ لوگ چونکہ اپنی کتاب کے صحیح عامل تھے، حق ادا کرنے والے تھے، جب نبی آئے تو ان پر ایمان لے آئے۔ یہ چند لوگ اس قسم کے ایمان لے آئے، تو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ الذین آتیناہم الکتاب جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ جبکہ اس کی تلاوت اس طرح کرتے ہوں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ تو وہ لوگ ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون اور جو اس کا انکار کرتے ہیں تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ اللہ کا تو نقصان نہیں کر سکتے نا، یہ تو نقصان اپنا ہی ہے۔ جو ظلم، جرم، شرک، کفر، گناہ، معصیت کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرتے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، اپنا ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہاں ایک بات، الذین یتلونہ حق تلاوتہ اگرچہ ان کے بارے میں کہا گیا، اہل کتاب کے بارے میں، کہ حق اس کا تلاوت کرنے کا جو تھا وہ کرتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ بھئی قرآن اللہ کی طرف سے دی ہوئی کتاب ہے ہماری طرف، ہم اس کو پڑھتے ہیں، تلاوت کا جو حق ہے وہ ہم اگر اس کا ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کا حق ادا کرتے ہیں، تو پھر ہم قائم رہیں گے، نہیں تو ہم بھی اسی طرح بگڑ جائیں گے، مسلمان بھی اسی طرح بگڑ جائے گا۔ حق تلاوت ہی، اس کو پڑھنے کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کے اور آسمانی کتابوں کے حقوق کیا ہیں، خصوصاً قرآن کے کیا حقوق ہیں کہ بھی اس پر ایمان رکھنا، کہ جو کچھ اس میں آیا ہے اللہ کی طرف سے ہے اور میرا اس کے اوپر یقین ہے، یہ ایمان۔ پھر اس کی تعظیم کرنا، کہ اس کا وہی احترام کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لہٰذا اس کلام کی حیثیت سے اس کا احترام کرنا، تعظیم کرنا، اس کو، اس کے الفاظ کو ٹھیک کرنا، الفاظ ٹھیک ہوں اس کے، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اس کے معانی اور مفہوم سمجھنا، یہ بھی اس کا حق ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ اگرچہ عمل میں اگر کوتاہی بھی ہو رہی ہو کہیں تو آدمی اپنے آپ کو مجرم تو سمجھے نا کم از کم، لیکن ڈھٹائی سے کر رہا ہے اس کی مخالفت، تو پھر یہ تو اس کی مخالفت پہ اتر آیا، اور پھر عملی میدان میں بھی اس کو پریکٹیکلی بھی قرآن کے مطابق ہو، اور پھر اس کی تبلیغ اور اشاعت بھی ہو، یہ حقوق ہیں قرآن کے۔ جو اس طرح کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ آدمی حق تلاوت ادا کر رہا ہے،
ورنہ پھر کیا ہوگا کہ بھائی قرآن تو آیا ہے اللہ کی طرف سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آیا ہے، لیکن اس میں لکھا کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، صرف الفاظ یاد کیے۔ الفاظ یاد کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ یہ لوگوں کا کلام نہیں، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ میری زبان پر قرآن کے الفاظ آ جاتے ہیں تو میری زبان باسعادت ہے کہ اللہ کے وہ الفاظ میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ یہ سعادت اپنی جگہ ہے، لیکن حق تو ادا نہیں ہوتا نا اس سے۔ حق تو اس کو سمجھیں ہم، پھر اس کے مطابق عمل کریں، سمجھیں، اور عمل تو تبھی کریں گے نا جب سمجھیں گے، اور پھر سمجھنے کے بعد امت محمدی ہونے کی وجہ سے ایک ہمارے اوپر قرآن کا حق یہ بھی ہے کہ اس کو غائبین تک پہنچانا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی اس کا حقوق میں سے ہے۔ تو جو اس میں کوتاہی کرتا ہے تو گویا کہ وہ حق تلاوت ہی نہیں کرتا۔ تو جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے، تو وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ کہا۔ تو اگر مسلمانوں میں بھی کوئی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، نہ اس پر ایمان صحیح ہے، جو قرآن کہتا ہے اس کے مطابق ایمان نہیں ہے، اور اس کا احترام بھی اس طرح کا نہیں ہے، اور اس کی تلاوت بھی نہیں ہے، اور اس پر عمل بھی نہیں ہے۔ عمل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے مقابلے میں عمل لا رہا ہے۔ ایک عمل نہ ہونا یہ ہے کہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، مجرم مسلمان ہے وہ نا، ہے تو مسلمان، اور اس طرح اس کی نہ تبلیغ ہے کسی دوسروں تک پہنچانے کا، تو گویا کہ یہاں حقوق قرآنی سے یہ آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وہ آتا ہے نا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن رسول ہمارے بارے میں کہے گا کہ انہوں نے متروک چیز سمجھا ہوا تھا قرآن کو، چھوڑا ہوا تھا قرآن کو، کیونکہ حق ادا نہیں کیا۔ تو اللہ حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔